وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اہل بیت کی نورانی دعائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں سے آپ آشنا بھی ہو جائیں اور انہیں یاد بھی کر لیں۔ دنیا کی تمام مشکلات ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ دور کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو آخرت کا سفر ہے، جو ہر ایک انسان نے کرنا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ بہترین سرمایہ ہے، بہترین دعائیں ہیں۔ ہم اگر اپنے وطن سے کسی اور شہر جاتے ہیں یا کسی اور ملک جاتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ وہ سفر مختصر ہوتا ہے، مگر موت کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ بہت طولانی سفر ہے۔ انبیاء نے بتلایا ہے، اہل بیت نے بتلایا ہے کہ لاکھوں سالوں کا سفر ہے۔ برزخ میں انسان کو جو سفر کرنا ہے اس کی مدت 10 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ وہ سفر کیسے گزرے گا، وہاں خطرات کیا ہیں، وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ان دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خصوصاً دعائے ابی حمزہ شمالی میں بہت پیارے انداز سے سمجھایا ہے۔ آئیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خواب کی لخروج نفسی امام زین العابدین ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں۔ اے انسان، اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جب تیرے بدن سے تیری روح نکلے گی۔ حدیث پاک میں ہے، جو توبہ کے بغیر مر جائے اور گناہوں کے ساتھ مرے
جب اس کے بدن سے روح نکلتی ہے، فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے اور اس کپڑے کو آپ کھینچ، جیسے کپڑا تار تار ہوتا ہے، گناہگار کا بدن بھی تار تار ہوتا ہے، یا فرمایا جیسے کوئی کینچی لے کر آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گے، اتنا درد گناہگار کو ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے تمام عمر گناہگار نے اتنی تکلیف نہیں دیکھی جتنی سکرات میں دیکھتا۔ اللہ اکبر، یہ سبب گناہ ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اگر چاہتے ہو آرام سے روح نکلے تو اپنے گناہوں پہ گریہ کرو، توبہ مکمل کر کے جاؤ تو روح بہت آرام سے گزرے گی۔ فرمایا مومن نے پوری زندگی میں اتنی لذت حاصل نہیں کی تھی جتنی وہ لذت سکرات کے وقت حاصل کرتا۔ اب آپ دیکھیے کتنا فرق ہے گناہگار اور مومن۔ لہذا اہل بیت نے فرمایا جس گناہ پہ گریہ کرو گے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کے اثرات مٹ جاتے ہیں، آرام سے روح نکلے گی توبہ کرنے والا۔ اب کی خروج نفسی، فرمایا جو نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرتا ہے اسے موت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اعمال بتلائے گئے جو نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرے اسے موت میں تکلیف نہیں ہوتی، مگر جو انسان ظالم ہے، بد اخلاق ہے، غریبوں یتیموں کا حق کھایا ہے، اس کی سکرات بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کی سکرات ایک دن یا ایک گھنٹہ نہیں، کئی مہینے سکرات جاری رہتی، کئی سالوں تک بھی لوگوں کی سکرات ہوتی۔ یہ اسرائیل کا وزیر اعظم بڑا ظالم تھا، کئی سال تک وہ سکرات اس کی چل رہی تھی، قوموں میں ظالم کو یہاں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ لہذا انسان ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، اگر چاہ رہا ہے کہ آرام سے روح نکلے۔ اب کی خروج نفسی، اب کی ظلمت قبری، مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں قبر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے تو نے کون سا عمل صالح کیا ہے۔ اے انسان، وہ گھر جس میں تو نے کئی لاکھوں سال رہنا، اس گھر کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟
قبر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے تو نے کیا کیا؟ فرمایا جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں خدا نور خلق فرماتا ہے۔ نماز تہجد نور قبر ہے، جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں وحشت نہیں، اندھیرا نہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر وصیت کی تھی، ظاہراً پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت تھی، مگر قیامت تک آنے والے سارے مومنین کے لیے وصیت تھی۔ کیا ہے وصیت؟ امام حسین نے وقت آخر فرمایا بہن زینب مجھے نماز تہجد میں مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا، میرے بیمار امام، میرے قیدی امام سید سجاد فرماتے اس وصیت پہ سید زادیوں نے اور کربلا کے اسیروں نے اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، آئے پورے راستے میں کبھی ظالم دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، آئے کبھی پانی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس سارے سفر میں کسی خاتون کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ وصیت ہے مولا حسین۔ یزید و سب سے مشکل رات 11 محرم کی رات تھی، شام غریبہ کی رات، اور جس رات سید زادیوں نے جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ رات گزاری، وہ قیامت کی رات شام غریبہ، جس رات سید زادیوں نے ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھانے میں گزاری، اے خیمے جل گئے، خیموں کی جلتی ہوئی خاک پہ سیدزادیوں نے نماز تہجد ادا کی۔ لہذا جو مولا حسین کا عزادار ہے، حقیقی عزادار وہ ہے جو مولا حسین کی وصیت پہ عمل کرے۔ دنیا میں اولاد گنہگار بھی ہوتی ہے، فاسق فاجر بھی ہوتی ہے، مگر باپ کی وصیت پہ ضرور عمل کرتے ہیں۔ امام حسین عزاداروں کے روحانی باپ ہیں۔ اگر کوئی وصیت مولا حسین پہ عمل نہیں کر رہا تو واقعاً وہ حقیقی عزادار نہیں۔ اور یہ وصیت مولا نے جو کی ہے وہ ہمارے بھلائی کے لیے کی ہے، تاکہ وہ قبر جو ہمارا لاکھوں سال کا گھر ہے وہ آباد ہو سکے۔ اللہ اکبر۔
روایت کو مکمل کریں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں پورے راستے میں کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، فرمایا مگر ایک رات میں نے ببی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، او میری ببی بیٹھ گئے نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ببی جان طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ ببی نے کہا سجاد بیٹا، قید خانے میں کھانا اتنا کم آتا ہے، ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب تیری ببی میں طاقت نہ رہی، اب تیری ببی میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کے نماز تہجد ادا کروں۔ اب خروج نفسی، اب ظلمت قبری، اب کی کس قدر قبر انسان کی تنگ ہے اگر انسان گنہگار ہے۔ قبر گنہگار کی بڑی تنگ تاریخ ہے، مگر مومن کی قبر کئی میل لمبی ہو جاتی ہے۔ لہذا قبر کو اگر وسعت دینا ہے تو انسان دعاؤں میں گریہ کرے، اپنے رب سے دوستی برقرار کرے، دوستی کو مکمل کرے، کامل کرے۔ اگر خدا ہمارا محبوب ہے تو قبر نہیں، قبر کی تنہائی نہیں، بلکہ اپنے محبوب سے ملاقات کی جگہ ہے، تو پھر قبر بہشت کا باغ ہے۔ اگر خدا ہمارا محبوب ہے، اگر دنیا والے ہمارے محبوب ہیں، تو یقیناً فی القبر ہمارے لیے قید خانہ ہے۔